چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی سفر پر چلے تھے، ایک مصیبت میں پھنس گئے، انہوں نے اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے ان کی مدد فرما دی۔ حدیث مبارکہ ہے، حدثنا صہیب بن ابی مریم قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم ابن عقبہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما 3 نفر یتماشون، ایک مرتبہ 3 بندے تھے جو پیدل چل رہے تھے، اخذہم المطر، ان کو بارش نے گھیر لیا، فمالوا الی غار فی الجبل، وہ مائل ہو گئے ایک غار کی طرف اور غار میں انہوں نے پناہ لے لی، فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل فاطبقت، ایک چٹان پہاڑ کے اوپر سے گرتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ کے اوپر آ کر بالکل سیٹ ہو گئی، نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ فقال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے بعض کو یہ کہا، انظروا اعمالا عملتموها للہ عز وجل صالحۃ فادعوا اللہ بها لعلہ یفرجها، کہ تم اللہ کے سامنے اپنے عمل پیش کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رحمت فرمائے، مدد فرمائے اور تمہارے لیے اللہ راستہ کھول دے، ورنہ تو ان کو موت نظر آ رہی تھی، زور سے اس کو ہٹا نہیں سکتے، باہر نکل نہیں سکتے، تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ایسے مایوسی کی حالت ہے، اس میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنا کوئی عمل اللہ کے حضور پیش کرو۔ آج ہم سوچیں کہ ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہے ہماری زندگی کا عمل جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا؟ اللہ اکبر، اس عاجز کو تو اپنی زندگی میں کوئی ایک بھی عمل ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ ہم تو ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، پکی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن وہ عظیم لوگ تھے، یہ علماء نہیں تھے، عوام الناس تھے، مگر اس وقت کے ان عوام میں بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، فقال احدہم اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران ولی صبیۃ صغار، اے اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، اور میرے بچے چھوٹے بھی تھے، اور میں کنت ارى علیہم فاذا رحت علیہم فحلبت بدأت بوالدی اسقیہما قبل ولدی، میں ریوڑ چراتا تھا اور جب واپس آتا تو ان بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، اور میں پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا تھا جو بیمار تھے، بوڑھے تھے، بچوں کو بعد میں پلاتا تھا۔ وَإِنَّهُ نَآيِ بِيَ الشَّجَرُ يَوْمًا فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، ایک دن مجھے درختوں میں دیر لگ گئی، یعنی اپنے جانوروں کو لانے میں دیر لگ گئی اور شام ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا فوجدتهما قد ناما، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے۔ فجلست کما کنت احلب فحلبت کما کنت احلب، میں نے دودھ نکالا جیسے میں دودھ نکالتا تھا۔ فجئت بالحلاب، میں دودھ لے کر آیا۔ فقمت عند رؤوسہما، میں ان کے پاس آ کر ان کے سروں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ اکرہ ان اوقدہما، یہ میں نے بات پسند نہ کی کہ میں انہیں جگاؤں، میں نے کہا نیند آئی ہوئی ہے، آنکھ کھل گئی تو پھر نیند نہیں آئے گی تو سونے دو۔ وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأُ بِالصِّبْيَةِ،
اور یہ بھی مجھے اچھا نہ لگا کہ میں بچوں کو پلا دوں ماں باپ کو پلائے بغیر. قبلہما، اور میرے بچے جو تھے وہ مجھ سے رو رہے تھے، مانگ رہے تھے. فلم یزل ذالک، یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا. بچے اصرار کرتے رہے، میں ویٹ کرتا رہا. حتی طلع الفجر، فجر ہو گئی. فإن كنت تعلم، اگر اللہ تو جانتا ہے، انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة، اگر اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستے کو کھول دے. نرا منها السماء ففرج اللہ لهم حتى يرون منها السماء، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، ان کو آسمان نظر آنے لگا، تھوڑی سی روشنی، مگر اتنی نہیں تھی کہ بندہ نکل سکتا. قال الثانی، پھر دوسرے نے یہ کہا، اللہم انہ کانت لی بنت عم احبها، اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، فرسٹ کزن تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا. کاشد ما یحب الرجال النساء، اتنا کہ کوئی مرد کسی عورت سے کتنا عشق کر سکتا ہے، اتنا مجھے اس لڑکی کے ساتھ عشق تھا. فطلبت الیہا نفسہا، میں نے اس سے اپنے گناہ کا ارادہ پیش کیا. فابت، اس نے انکار کیا. اب لگتا یہی ہے کہ ادھر سے انکار ادھر سے اصرار. تو اس بیچاری نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اچھا جب تیرے پاس 100 دینار ہوں گے نا پھر تیری بات مانوں گی. حتی آتیہا بمئت دینار فسعیت حتی جمعت 100 دینار، میں نے بھی کوشش کی، 100 دینار اکٹھے کر لیے. فلقیتہا بہا، میں اس کے ساتھ ملا 100 دینار لے کر، میں نے اسے دے دیے. اب اس کے پاس بہانہ نہیں تھا. فلما قعدت بین رجلیہا، جب میں گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھا، قالت، وہ کہنے لگی، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اللہ سے ڈر اور میری بکارت کو زائل نہ کر. اس کا مطلب وہ تقیہ نقیہ باقرہ لڑکی تھی. وہ غیر محرم کو دیکھ کے مسکرانے والی بیگم نہیں تھی آج کل کے زمانے کی، وہ پاکیزہ بچی تھی. اس پر اللہ کا خوف غالب آ گیا. چنانچہ جب اس مرد نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ کانپ گئی اور کہنے لگی کہ تو اللہ کی بنی ہوئی مہر کو نہ توڑ. اخلاص کے ساتھ نکلے ہوئے الفاظ دل پہ اثر کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فقمت عنہا، میں گناہ کرنے کی وجہ کھڑا ہو گیا. اللہم فإن كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. اس نے عمل پیش کیا، اللہ نے چٹان کو اور پیچھے ہٹا دیا. اب تیسرے کی باری آئی. اس نے کہا قال الاخر اللہم انی کنت استاجرت اجیرا بفرق الرز، اے اللہ میں نے ایک مزدور رکھا اور اس کو کہا کہ میں تجھے روزانہ کی مزدوری 5 سا چاول دوں گا. فلما قضا عملہ، جب اس نے مزدوری کی، قال آتنی حقی، اس نے کہا کہ میرا حق دو. فعرضت علیہ حقہ، میں نے اس کو اس کا حق دیا. فترکہ وراغب عنہ، اس نے وہ چھوڑ دیا اور چلا گیا. اب کیا ہوا کہ میں نے اس کے من چاولوں کی کھیتی کر دی، وہ فصل خوب ہو گئی. پھر اس فصل سے میں نے کچھ جانور بھی خرید لیے اور بہت ساری فصل بھی ہوئی. تو کافی عرصے کے بعد ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ میری مزدوری دو. میں نے کہا یہ جو جانور ہیں اور یہ جو چاول اور فصل پڑی ہے سب تمہاری.
اس نے کہا یار مذاق تو نہ کرو. تو میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تیرا ہے. سارا کچھ وہ لے کر چلا گیا. اے اللہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ, اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ تو اور زیادہ ہمارے لیے راستہ کھول دے. فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا کر ان کے لیے راستے کو کھول دیا. اب یہ حدیث مبارکہ علی مدینی رحمت اللہ علیہ جیسے فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے نقل نہیں کی کہ ہم تعجب سے سنیں کہ اچھا ایک واقعہ ایسا بھی ہوا. ہمارے لیے اس میں سبق ہے. امید ہے کہ آپ ہوش کے کانوں سے اس کو سنیں گے, توجہ فرمائیں گے. ہماری یہ سبق یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایسا ممکن ہے کہ ہم پریشانی کے کسی غار میں پڑ جائیں اور نکلنے کے راستے بند ہو جائیں. آج بھی تو مصیبتوں میں گر جاتے ہیں نا. غار میں گرنا تو ضروری نہیں نا. کاروبار ٹھپ ہے, نکلنے کا راستہ نہیں. کوئی مصیبت ایسی آ پڑی, نکلنے کا راستہ نہیں. تو ہم بھی تو اس وقت ایک غار میں ہی پھنسے ہوتے ہیں نا. مخرج نظر نہیں آتا کہ اے اللہ ہم یہاں سے نکلیں کیسے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر میرے بعد تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں تو تم اللہ سے دعا مانگنا. دعا تمہیں ان حالات سے نکالے گی, مگر دعا مانگنے سے پہلے اپنی رجسٹریشن کو پیش کر دینا. کوئی نہ کوئی عمل تو تم نے اللہ کے لیے کیا ہوگا نا. کوئی اپنا عمل پیش کر دینا. اب ان 3 بندوں نے 3 عمل کیے تھے, ذرا توجہ کیجئے. ماں باپ کی خدمت کرنے والے نے اخلاق کو پیش کیا. زنا سے توبہ کرنے والے نے اپنی معاشرت کو پیش کیا. مال پورا ادا کرنے والے نے اپنے معاملات کو پیش کیا. اور 3 ہی تو چیزیں ہوتی ہیں, اخلاق, معاشرت اور معاملات. فرمایا جس لائن کے بھی نیکی تم نے کی ہوگی تم اللہ کے حضور پیش کرو گے. اگر اللہ کو تمہارا عمل پسند آ گیا, اللہ تمہارے لیے مخرج مصیبت میں سے نکال دے. اور ہم بھاگتے پھرتے ہیں عاملوں کے پیچھے, حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے. جی ہاں, ہمارے نفس نے کچھ کر دیا. پھپھو نے کیا, چچا نے کیا, ہمسائے نے کیا. نہیں بھائی, کسی نے کچھ نہیں کیا, ہمارے اپنے نفس نے کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ایسی مصیبت میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کریں. آپ غور کریں, ہم اس وقت بحیثیت قوم مصیبت میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ اس حدیث پاک سے ہمیں روشنی مل رہی ہے نا کہ ہم تہجد پڑھیں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں. اور دعا مانگتے ہوئے جو اس امت کے نیک مرد ہیں اور نیک عورتیں ہیں اپنے اعمال اللہ کے حضور پیش کریں. اللہ تیری رضا کے لیے یہ کیا تھا, تیری رضا کے لیے میں نے فلاں سے دوستی چھوڑی تھی, تیری رضا کے لیے میں نے فلاں کو مال لوٹایا تھا, تیری رضا کے لیے میں نے فلاں سے معافی مانگی تھی. کوئی تو عمل ایسا ہوگا ہی صحیح. جب یہ عمل اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے, وہ رب کریم ہمیں کافروں کے ہاتھوں ذلیل نہیں فرمائے گا. بیٹا اگر باپ کو راضی کر لیتا ہے تو باپ اپنے نوکر سے اس کی پٹائی نہیں کروایا کرتا. نوکر کی کیا ضرورت بچے کو ہاتھ لگائے؟ وہ ہاتھ لگاتا اسی وقت ہے جب باپ ناراض ہوتا ہے. باپ اشارہ کر دیتا ہے, 2 لگا دو اس کے, سمجھ آ جائے صاحبزادہ صاحب کو. آج ہم بھی صاحبزادے بنے ہوئے ہیں, ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا, جو مرضی کرتے پھریں. نہیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت, اس کی مدد مانگیں. یہ احادیث مبارکہ ہماری راہبری کے لیے ہے, کس سے کہانیاں نہیں ہیں. ما کان حدیث یفترا, ان سے راہبری کا نور حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے رب سے مانگیں. اللہ رب العزت ہمیں اس مصیبت کے غار سے آج بھی نکالنے پر قادر ہے.
تو اپنے عمل کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنے پر اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی